میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا۔ جمعہ مبارک کہنا کیسا ہے؟ تو دیکھیے، جمعہ مبارک کہنا یہ بدعت ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جمعہ عید المسلمین ہے نا، حدیث میں آتا ہے جمعہ مسلمانوں کی عید ہے، اور جمعے کا دن بہت افضل دن ہے، یہ دنوں کا سردار ہے، یاد رکھیے۔ تو جمعہ مسلمانوں کی چونکہ عید ہے، اور عید کی ہم کیا کرتے ہیں؟ مبارکباد دیتے ہیں، تو لہٰذا ہر جمعے کی ہم مبارکباد دیں گے۔ یہ بات صحیح ہے، آپ نے جو کہا، جو اخذ کر رہے ہو غلط ہے، بات صحیح ہے کہ جمعہ عید ہے، افضل عید ہے، یاد رکھیے، ٹھیک۔ لیکن جمعہ عید تہوار کی حیثیت سے عید نہیں ہے، وہ حکم کے اعتبار سے اور عبادت کے اعتبار سے عید ہے۔ عید کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک عید ہوتی ہے حکمی عید، ٹھیک، اور ایک عید ہوتی ہے جو حکم سے نہیں، عبادت کی بنیاد پر وہ عید بن جاتی ہے، ٹھیک۔ تو جمعہ عید المسلمین اس اعتبار سے ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو عبادت کا دن بنایا، اور عیدین جو عید الفطر عید الاضحیٰ جو ہے وہ حکمی عید ہے، مطلب حقیقی تہوار ہے۔ وہ جمعہ معاف کرنا حکمی عید ہے، مطلب اللہ نے حکم دیا، وہ عبادت کی وجہ سے عید ہے، اور عیدین جو ہماری ہے وہ حقیقتاً تہوار ہے، وہ منانے کی چیز ہے، اور منانے کی جب چیز ہوتی ہے اس کی مبارکباد دی جا سکتی ہے، اور جو حکم کے اعتبار سے اس کی مبارکباد نہیں دی جائیں گی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جمعہ مبارک نہیں کہا، صحابہ نے کبھی جمعہ کی کئی فضیلتیں بیان کی، جمعہ مبارک نہیں کہا، تو آپ کہیں گے پھر عید کا کہاں کا عید مبارک؟ تو یاد رکھیے، صحابہ نے عید مبارک تو نہیں کہا، لیکن عید کے لیے مبارکباد ایک دوسرے کو دی، تقبل اللہ منا ومنکم، بھی صحابہ سے ثابت ہے یہ عمل، تو یہ دینا خود بخود مبارکباد دینے کی علامت ہے۔ لیکن کبھی جمعہ کو صحابہ ملے اور یہ کہا تقبل اللہ منا ومنکا یا منا ومنکم، یہ نہیں کہا کبھی، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا عیدین پر مبارکباد دینا جائز ہے، جمعہ کو عید کہنا یا جمعہ کو عید مبارک کہنا یا جمعہ مبارک کہنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اور یہ ایک نئی بدعت ہے۔ بہت سی بار ہوتا ہے، لوگ نیٹ کے اوپر آج کل ہوتا ہے، ای میل آیا تھا جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، آپ کو بولے جا رہا ہے جمعہ کا کیا؟ دیکھو تم جمعے کو نہیں مانتے، یہ وہ دن تھا آدم پیدا ہوا، یہ وہ دن تھا ان کی دعا قبول، یہ دن تھا وہ نکل کے آئے، دن تھا فلاں ہوا، یہ وہ دن۔ جمعہ کا دن بڑا افضل ہے نا، صحیح حدیث میں، صحیح مسلم کی روایت ہے، آدم کو اللہ نے اسی روز پیدا کیا، آدم کی توبہ اسی روز قبولی، بڑا افضل دن ہے جمعہ، یاد رکھیے۔ لیکن افضل ہونے سے وہ مبارک بولنا، گریٹنگز دینے کا مستحق نہیں بنتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عید پر صحابہ نے گریٹنگز دی ایک دوسرے کو، وہ تہوار ہے، لیکن جمعہ کو نہیں دی، تو لہٰذا جمعہ کو جمعہ مبارک کہنا یہ بدعت ہے، اور اس سے ہم کو اور آپ کو اجتناب کرنا ہوگا۔ حالانکہ یہ عیدین سے بھی افضل دن ہے، معلوم آپ کو، حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ عیدین سے بھی افضل ہے، لیکن عیدین سے بھی افضل ہونے کے بعد چونکہ یہ تہوار نہیں ہے، تو لہٰذا اس کی مبارکباد دینا سنت سے ثابت بھی نہیں ہے، اور یہ مبارکباد دینا بدعت میں شمار ہوا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک۔ جمعہ کے مبارکباد SMS کرنا جائز ہے، بدعت تو نہیں۔ دو باتیں، بدعت تو نہیں، ہر چیز کو بدعت کہہ دینا یہ کوئی دانش مندی نہیں۔ ہم یہ کہیں گے نہ مبارک اللہ کے رسول نے دی نہ لی، نہ صحابہ نے مبارک دی اور نہ ہی لی۔ مسلمان انہی چیزوں کی مبارک دیتا اور لیتا ہے جس کی تعلیمات اللہ کے رسول نے دی ہیں اور صحابہ کرام نے لی ہیں۔ اس لیے بعض لوگ، یہ تو پھر جمعہ ہے، ایک اچھا دن ہے، بعض لوگ دعوت کرتے ہیں کس چیز کی؟ جی آج میرے بیٹے کا ختنہ ہے تو آپ تشریف لائیے گا۔ اللہ کے رسول، پتہ نہیں، میں تو حیران ہوا وہ تقسیم سن کے، کچھ لوگ کہتے ہیں چھوٹی سنتے ہیں اور کچھ بڑی سنتے ہیں، نہ جانے اس کا کیا وہ مقصد لیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ دعوت پیش کی کہ آپ نے سنا ہی نہیں، کہا نہ یہ دعوت ہے اور نہ اس دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ تو یہ جو اس طرح کے زاویے انسان خود سے طے کر لیتا ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اور اس سے بڑا افسوس یہ ہے کہ جب کوئی میسج انسان خود سے لکھتا ہے اور ایسی الٹی ٹیڑھی باتیں ہوتی ہیں، ساتھ کہتے ہیں اگر آپ یہ 100 لوگوں کو کرو تو آپ کا یہ کام ہو جائے گا۔ یہ غیب کی خبر دینا کب سے آپ نے سیکھا؟ اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آپ شریعت کی پابندیاں لوگوں پہ خود سے کیسے لگاتے ہیں کہ اگر تمہاری محبت ہوگی تو تم یہ ضرور کرو گے، وگرنہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے۔ بلا شبہ اللہ نے میزان آپ کے ہاتھ میں تو دیا نہیں ہے کہ ہم ناؤ پورے اترے تو ہم مجرم بن جائیں گے، اس لیے ایسے میسج اس کا آسان حل یہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو انسان
اس طرح کے لا یعنی میسج بھیجتا ہے، چپ کر کے اس کا نمبر بلاک میں ڈال دیں، جان چھڑا لیں، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میسج کرنے کا ادب کیا ہے، ایک وقت لگانا ہے، اور آپ نے بلا شبہ اس کے تھوڑے یا زیادہ پیسے دینے ہیں تو آپ نے گمراہی پھیلانے کے لیے وقت لگانا ہے، مال گمراہی پھیلانے کے لیے لگانا ہے۔ کتنا اچھا ہو کہ آپ نے کو میسج دینا ہے تو ادب کا، اخلاق کا، کسی اچھی نصیحت کا ہو، اور جو ثابت ہے قرآن و سنت سے، تو چلو ہم سمجھیں کہ ایک دینی ایک سلسلہ ہے، لیکن وقت کے ضیاع کو اور مال کے ضیاع کو بھی انسان اختیار کرے اور ساتھ دوسرے کو مجبور کرے کہ تم اس کو آگے فارورڈ کرو، بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا سب سے آسان طریقہ ہے وہ نمبر بلاک میں ڈال دیں۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ آج کل نیو ایئر نائٹ منائی جاتی ہے اور اس کی مبارکباد دی جاتی ہے، اس طرح عید میلاد منائی جاتی ہے، یہ دونوں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ثابت نہیں ہیں، بلکہ آج کل تو واٹس ایپ پہ ایک نیا میسج بھی چلتا ہے جمعہ مبارک کا۔ نہ جمعہ مبارک کسی سنت سے ثابت ہے، نہ نیو ایئر نائٹ منانا سنت ہے، نہ ہی عید میلاد النبی منانا سنت ہے۔ 13ویں حدیث عید کی دعا سے ریلیٹڈ ہے کہ مبارکباد کے طور پر عید والے دن کیا کہنا چاہیے۔ اس حوالے سے السنن الکبریٰ امام بیہقی کی کتاب میں جلد 3 صفحہ 319 پر 6088 نمبر حدیث ہے۔ خالد بن معدان تابعی رحمہ اللہ تعالی کا بیان ہے کہ میں نے عید کے دن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے جب ملا تو میں نے ان کو کہا تقبل اللہ منا و منکا، اللہ تعالی ہماری بھی عبادات کو قبول کرے، روزوں کو، یہ ساری چیزوں کو، اور تمہاری بھی قبول کرے۔ تقبل اللہ، اللہ تعالی قبول کرے، منا ہماری طرف سے، و منکا اور تمہاری طرف سے بھی۔ تو حضرت واصلہ نے جواب میں کہا کہ ہاں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کے دن جب ملا تھا تو میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بات کہی تھی تقبل اللہ منا و منکا، تو آپ نے بھی مجھ سے یہی بات کی تقبل اللہ منا و منکا۔ لیکن یہ روایت جو ہے یہ کمزور ہے، ضعیف راوی ہے اس کے اندر محمد بن ابراہیم شامی۔ ابن حجر اسقلانی نے صحیح بخاری کی جو شرح لکھی ہے فتح الباری، اس میں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جو 952 نمبر حدیث آتی ہے، جو آج کے لیکچر میں آخری حدیث ہوگی 17ویں، اس کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، سنن کبریٰ البیہقی کی۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے اور اسناد کے ساتھ احادیث نقل کی کہ اس پہ اتفاق ہے کہ صحابہ کرام انہی الفاظ کے ساتھ مبارکباد دیا کرتے تھے۔ ضرور نہیں ہوتا کہ ایک روایت ضعیف ہے تو دوسری کتابوں میں صحیح روایت بھی ہے تو انہوں نے نقل کر دی کہ صحابہ کرام میں رواج تھا کہ وہ کیسے مبارک دیتے تھے، تقبل اللہ منا و منکا۔ یہ ذرا ریپیٹ کریں آپ کو یاد بھی ہو جائے، تقبل اللہ منا و منکا، اللہ تعالیٰ قبول کر لے ہماری طرف سے بھی، اور چھوٹی عید پہ بھی بڑی عید کے اوپر بھی آپ عبادات کے اعتبار سے، قربانی کے اعتبار سے یہ آپ مبارکباد دیں گے۔ باقی جو گلے ملنا ہے، عیدی، یہ ساری کی ساری چیزیں ٹریڈیشنل ہیں، ان کے اوپر کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں لگتا، اسلام نے کوئی ان کے اوپر ممانعت نہیں کی ہے، ضرور ملیں گلے۔ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جن کے اوپر بدعت کے فتوے یا عید مبارک کہنے کے یا جمعہ مبارک کہنے کے اوپر فتوے۔ میں انشاءاللہ نہ مولوی کی کلاس آؤں گا جڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں بدعت کہتے ہیں، میں پھر دساں گا انہوں نے خود کتنی بدعتیں شروع کی تھی، تو وہ ادھر کہیں گے نہیں نہیں یہ تو انتظامی معاملات ہیں۔ یہ بدعت اس لیے ہوتی، بدعت ہوتی ہے من احدث فی امرنا ھذا، میں نے بدعت پہ 5 گھنٹے گفتگو کی ہے، مسئلہ 75A اور 75B، جس میں میں نے کسی کا لحاظ نہیں کیا، نہ حنفیوں کا نہ سلفی اہل حدیث کا، اللہ کے فضل سے۔ تو یہ ہے تقبل اللہ منا و منکا۔ عید مبارک بھی کہیں، بالکل کہیں، لیکن یہ سنت الفاظ بھی آپ ضرور کہیں۔ حیرت سے ان آنکھوں کو اپنی ملتا ہی گیا، ملتا ہی گیا۔